الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم رواہ ابو داود۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں جو پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس پیغام کا تعلق عیسائیوں کی عیسوی سال کے اعتبار سے جنوری کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اسی سے ہے۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، اس بات کو میں نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں عقائد کی ہوں، چاہے اعمال کی ہوں، چاہے اخلاق کی ہوں، سرایت کر چکی ہیں، داخل ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو ان خرابیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان سے خطاب فرما کر کے، اہل ایمان سے خطاب کر کے ان کو یہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی، اپنا فرینڈ مت بنانا یا مت بناؤ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں جنہیں اللہ نے کتاب سے سرفراز فرمایا، جنہیں اللہ نے جن کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں، ان قوموں سے تم دوستی اور یاری مت رکھو۔ کیوں پتہ ہے کیوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو منع کر رہا ہے ان سے دوستی اور یاری رکھنے سے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ان سے دوستی اور یاری کیسے رکھ سکتے ہو؟ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ارے انہوں نے تو تمہارا دین کا تماشا اور مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے نا۔ وہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا تماشا کرتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے تم یاری اور دوستی مت رکھو۔ اور وہ غیر ہیں، وہ غیر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں اور چاہے کفار و مشرکین ہوں۔ اس کے تعلق سے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان سے دوستی اور یاری رکھنے میں، ان سے مراسم نبھانے میں۔ اگر تم واقعی میں اللہ رب العالمین کی ذات واحد کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا واقعی میں اللہ کے اوپر ایمان ہے، کیسے مذاق اڑاتے ہیں اس کی ایک مثال اور اس کا ایک ایگزامپل اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب تم نماز کے لیے انہیں
بلاتے ہو، رکوع اور سجود کے لیے بلاتے ہو، تو تمہاری اذان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اسی لیے قطعاً ان کی پیروی نہ کرو اور ان کے دام فریب میں نہ آؤ، ان کی چال میں نہ آؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ ان سے دوستی اور یاری نہیں کرنی ہے، ان سے دوستی نہیں رکھنی ہے۔ کیوں؟ ہمارے دین کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے اللہ کا، ہمارے رسول کا وہ تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جب موقع ملتا ہے جس بھی طریقے سے ہمارے دین کے حکم کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ تو تم بھلا اس اللہ پر ایمان جب تمہارا ہے تو تم ان سے دوستی کیسے رکھ سکتے ہو؟ اور ابو داؤد شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ پچھلے ویڈیو کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ 1 جنوری جس کے اوپر آپ حضرات کے سامنے پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں، در حقیقت یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو غیر ہیں وہ تہوار مناتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ مناتے ہیں جنوری کی 1 تاریخ کو۔ ہم سبھی لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انگریزی سال کے اختتام پر جب دسمبر کی 31 تاریخ ہوتی ہے تو غیر قومیں اس دن کو سال کا آخری دن سمجھتے ہوئے، اصل میں ہیپی نیو ایئر جو آپ کہیں پر لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے، آپ کے موبائل پر بھی، یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ سے میسیج بھی آ سکتا ہے، یوٹیوب میں بھی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں۔ نیٹ کا معاملہ ہے تو بہت ساری چیزوں پر آدمی کو اختیار نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو اس کے اندر ہیپی نیو ایئر جو لکھا ہوا دیکھیں گے آپ، تو یہ ہیپی نیو ایئر یعنی کہ کی حقیقت کیا ہے، ذرا سا مختصراً آپ سماعت فرما لیں۔ اسی کو میں بتلا رہا ہوں کہ انگریزی سال کے اختتام پر جب دسمبر کی 31 تاریخ ہوتی ہے تو غیر قومیں اس دن کو سال کا آخری دن سمجھتے ہوئے، یعنی 31 دسمبر کو سال کا آخری دن سمجھتے ہوئے، نئے سال کی ابتدا کے لیے بعض جگہوں پر سم پلیسز انسان، بعض جگہوں پر انسان حیوانیت پر اتر آتا ہے، انسان ہے حیوانیت پر اتر آیا۔ 31 دسمبر کی رات کو رنگین کرنے کے لیے کوٹھے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شراب کے جام، استغفر اللہ، شراب کے جام گردش میں آ جاتے ہیں۔ اجتماعی ڈانس پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یوں سال کی آخری رات بے حیائی اور فحاشی، عیاشی کے کھیل کھیلتے ہوئے اعمال نامے کو گویا کہ سیاہ اور اس کو پورا تاریک کیا جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اتنا زیادہ، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی، یہ 31 دسمبر کی رات کو اور دن میں جو بہرحال اور 1 جنوری کے دن کو یہ غیر قومیں انجام دیتی ہیں۔ جس قدر کوئی چاہتا ہے وہ گندگی سے اپنے دامن کو خراب کرے، شوق سے کر لیتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور جس قدر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کھل کر کے بے حیا، کھل کر کے حیا کا پردہ چاک کر کے بے حیا بن جائے، وہ بلا جھجک بن جاتا ہے، اور ان گندے اور برے عمل کا نام دیا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر۔ جی ہاں، یہی ہے ہیپی نیو ایئر کی حقیقت اور اس کا خلاصہ۔ اس لیے افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ان سب حرام اور حیا سوز کاموں پر مشتمل محفل اور پروگرامز میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی پناہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ذرا سا مسلمانوں کے حالات کا
حالات کے اوپر غور و فکر کریں، ان کی عادت و اطوار کے اوپر ذرا سا غور و فکر کریں، اور اس شعر کو ذرا سا ملائیں اور دیکھیں کس قدر ان کی حالتوں کے اوپر یہ شاعر کا یہ شعر کیسے پھٹ آ رہا ہے، اور کتنا افسوس کا مقام ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اس دن کے منانے میں اسلامی تہذیب کا مذاق ہے، مسلمانیت کے نام پر دھبا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی کھلم کھلا توہین ہے، خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصرانیوں کے طریقے کی مخالفت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اس امت کے واسطے، اس امت کو تو الرٹ ہو جانا چاہیے نا، چاقو چوبند ہو جانا چاہیے کہ جب اس کے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کی پیشن گوئی کر دی کہ لَتَتَّبِعُنَّ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكَ جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رواہ البخاری، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراتی ہے کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے قوموں کی نقش قدم کی پیروی کرو گے، ان کے طریقے تمہیں بڑے ہی بہترین اور بڑے ہی خوبصورت لگنے لگیں گے، تم مسلمان تو ہوگے، مسلمان رہو گے، لیکن مسلمان رہ کر بھی تمہیں مسلمان رہ کر بھی اسلام کا حکم اور اللہ کا حکم رسول کا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ یہ کیسا مسلمان ہے رے بھائی کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ نہیں پسند آ رہا ہے، اتنا روشن خیال ہے؟ اور اس قدر لبرل ٹائپ کا آدمی بن گیا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سنو کہ تم اپنے سے پہلے قوم کی ضرور بھی ضرور نقش قدم پر چلو گے، لیکن یہ جو پیشن گوئی ہے تو یہ چلنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے تو چلنا نہیں ہے بلکہ بچنے کی اس کے اندر خبر ہے کہ ہمیں چلنا نہیں ہے۔ اگر چلے تو بہت ساری احادیث کے اندر ایک مثال بھی اس میں دیا گیا ہے کہ حتی لو سلکوا جحر ضب، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی آنکھ بند کر کے ان کا گوہ کے بل میں داخل ہونا اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین تمہیں معلوم ہونے لگے گا، لگنے لگے گا کہ تم اس کے اندر آنکھ بند کر کے داخل ہونے کی کوشش کرو گے، تم بھی داخل ہو کر چھوڑو گے۔ اللہ کی پناہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اور کون؟ تو اور کون؟ اور دیکھ لیجئے آج مسلمانوں اپنے عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ، غیروں کی نقالی اور کفار کی مشابہت سے اپنے آپ کو دور اور کوسوں دور رکھو، اسلام کا جنازہ یوں مت نکالو، اپنے کردار باطن کے اپنے کردار بد کے ذریعے سے، بد کرداری کی وجہ سے، بد اعمالی کی وجہ سے یوں اللہ کے واسطے دین اسلام کا تم مذاق مت اڑاؤ۔ یہ میری مؤدبانہ اور دلی گزارش ہے امت مسلمہ کے ہر ایک فرد سے، امت مسلمہ کے ہر ایک شخص سے، امت مسلمہ کے ہر ایک آدمی سے کہ اللہ کے واسطے تم اللہ کا مذاق اپنے بد کرداری اور بد اعمالی کے ذریعے سے مت بناؤ، دین اسلام کا مذاق مت بناؤ، مسلمانوں کا مذاق مت بناؤ، اسلام کا مذاق مت بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق تم مت بناؤ۔ اگر باہر میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کی اور اگر کوئی مذاق اڑا دے، کوئی مذاق بنا دے تو تمہیں بڑی تکلیف لگ جاتی ہے، دھرنا پردرشن پر نکل جاتے ہو نا۔ اور جو تم کر رہے ہو اپنے عمل کے ذریعے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تو تم مذاق اور دھجیہ اڑا رہے ہو، اللہ رب العالمین کے دین کا جو تم تیا پاچا کر رہے ہو، تو اس کے اوپر پھر پروٹیسٹ اب کیا کیا جائے؟ اس کے اوپر دھرنا، ایک دھرنا مانگتا ہے،
ایک دھرنا اس پر بھی مانگتا ہے کہ یہ دھرنا مسلمان کے ہی خلاف ہے. کیوں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے تو کہا جائے کہ اس مسلمان نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا ہے. انصاف تو یہی ہے، منہ دیکھی فیصلہ نہیں ہے اسلام کے اندر. اس لیے اپنے آپ کو غیروں کی نقالی اور غیروں کے طرز پر زندگی گزارنے کی جو عادت بنائے ہو، اس سے اپنی توبہ کرو اور اللہ کے سچے اور صحیح دین کی طرف آؤ. اگر واقعی میں تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ان اعمال کی حرمت پر دلائل اس دن یا اس رات میں 31 دسمبر کی رات میں یا 1 جنوری کو جو لوگ جاتے ہیں پکنک منانے کے طور پر، ان کے ہاں کیا معاملات ہیں. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، اللہ کے حکم کی جتنی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس میں پیش مسلمان رہتا ہے. کون کون سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں؟ شراب نوشی کی جاتی ہے، جیسا کہ پہلے ہی میں نے بتلایا کہ یہ ہیپی نیو ایئر سال کے پہلے دن کی پوری حقیقت کیا ہے وہ 2-4 لائن میں نے پہلے ہی بتا دی ہے. اس کے اندر کون کون سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں؟ شراب نوشی ہوتی ہے، اس کے اندر یعنی کہ گانوں کا بجنا ہوتا ہے، گانے سنے جاتے ہیں، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے. شراب نوشی یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے. اس طریقے سے ایک قسم کے نشوں کا استعمال ہوتا ہے لذت اور سرور کے لیے اور عیش و آرام کے لیے اور تفریح کے لیے، سیر کے طور پر. اس طریقے سے یہ بھی چیز حرام ہے اسلام کے اندر. اور اسی طریقے سے بے حیا اور بے شرمی والی باتیں، بے حیا اور حرام عورتوں، حرام لڑکیوں کی طرف دیکھنا اور ان کے ساتھ یا تو بہت سے جگہوں پر، بڑے بڑے شہروں کے اندر تو جیسا کہ بہت سارے احباب نے یہ بات بتلائی ہے کہ وہاں پر غلط کام بھی ہوتے ہیں، وہاں پر زناکاریاں بھی ہوتی ہیں اس دن عیش عشرت کے نام پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان اعمال میں سے کسی بھی عمل کی اجازت اس شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک عمل اسلام کے اندر اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ کو میں ایک حدیث کے ذریعے سے اس کی سنگینیت اور یہ کتنا خطرناک ہے، یہ اس کی یعنی خطرناکی کو میں آپ کے سامنے واضح رکھ رہا ہوں. اس کی قباحت و شناعت کو میں آپ کے سامنے واضح کر دے رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ جن اعمال کو وہ شوق سے کر رہی ہے، جن اعمال کو سیر اور تفریح کے نام پر کر رہی ہے، جن اعمال کو پکنک کے نام پر کر رہی ہے، جن اعمال کو اپنے پیسوں اور اپنے مال اور دولت کے اور اپنے جوانی کے جوش میں اور جوانی کے جنون میں اور جوانی کے نشے میں چور ہو کر کے انجام دے رہی ہے، اسے پتہ چل جائے کہ اسلام کے اندر ان اعمال کا کیا حکم ہے. اسلام نے ان اعمال کے کرنے پر کون سی سزا کی اسلام نے دھمکی دی ہے اور کون سی سزا کی وعید سنائی ہے. آئیے ان اعمال کی حرمت پر میں آپ کے سامنے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی هذه الامه خسف و مسخ و قذف. امت مسلمہ کان کھول کر کے سن لو اگر تمہیں اس اللہ کے اوپر ایمان ہے، اور یاد رکھو اگر تم واقعی میں ایمان رکھتے ہو تو یہ میری ویڈیو تمہارے دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. تم توبہ اور استغفار کر دینا. تم جب تک اگر یہ کام تم کر چکے ہو تو تمہارے پاس ابھی دروازہ اللہ کا کھلا ہوا ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر اللہ رب العالمین نے 45 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. 44 میں ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے لیے جھک جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب. اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب آ جائے وانتم لا تنصرون ثم انتم لا تنصرون. جب وہ عذاب آ جائے گا پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کون؟ بڑے یاری نبھا رہے ہو نا ان سے جو اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ سے دشمنی مول لے رکھی ہے، ان سے تمہاری یاری چل رہی ہے. تم مسلمان ہو، واہ کیا بات ہے بھائی. ان سے تم سانٹھ گانٹھ رکھے ہو، ان سے مراسم نبھا رہے ہو، ان سے دوستی نہ ٹوٹنے پائے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے. اور پھر کیا معاملہ ہے، پھر مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاؤ. کیا لبرل ٹائپ کا سوچ ہے یار. توبہ استغفار کر لو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور لوٹو اپنے رب کی طرف اور اس کے لیے جھک جاؤ، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. کہاں یہ چلی جاتی ہے آیتیں؟ میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بھائی. آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ میری نمازیں، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی میری زندگی اور میری موت، میری قربانیاں. قل ان صلاتی و نسکی. آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں و نسکی
قل ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں، میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس اللہ کے لیے ہے۔ اب کون سی زبان سے ہم نے اس اللہ کو مانا ہے، یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ انسان نے کہہ دیا کہ میرا جینا اور میرا مرنا۔ ہاں؟ شاعر نے بھی شاید اسی آیت کا مفہوم اپنے شعر میں کیا ہے کہ میں اسی لیے مسلمان، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ ایک مسلمان نے جب اپنی زبان سے یہ بات کہی، اللہ کا یہ فرمان ہے، تب تو بالکل تو اگر ایک بھی نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ ایکسپٹ کرنا پڑے گا نا، اس پر ایمان لانا پڑے گا نا۔ تو جب ایک مسلمان نے اس آیت کو پڑھا، اور اس آیت پر ایک مسلمان کا ایمان ہے، اس آیت کے پیغام پر ایک مسلمان کا ایمان ہے، تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ تو پھر ہمارے اعمال کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کیوں کہا ہے رحمہ اللہ علیہ، کیا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ سنبھل جاؤ مسلمانوں، تھو تھو اور جگہ ہنسائی مت کرو، ہنسائی ہو رہی ہے تمہاری ہر جگہ، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ توبہ کرو، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اس بہترین کلام اور اس بہترین بات کی اتباع اور پیروی کرو جو سب سے بہتر بات اور سب سے بہتر کلام ہے، جو نازل ہوئی ہے، جو کلام نازل ہوا ہے، جو بات نازل ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم گناہوں میں ڈوبے رہو، بدمست بنے رہو، مستی کرتے رہو۔ ایسے ہی ہر سال تمہارا آئے گا نیا سال، اور ہر سال جاؤ گے، اور اس طریقے سے ایک اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑا کر کے آؤ گے۔ ان پیسوں کا بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جو اللہ نے بطور نعمت تمہیں دیا ہے، ان نعمتوں کا استعمال تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑانے میں کی ہے۔ مسلمان توبہ استغفار کر لو، یہاں پر چاند سے موقع ہے۔ شرک اگر تم نے کیا ہے، اگر توبہ استغفار کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا تو رب العالمین اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر جو تمہارے حلق میں تمہاری روح آ گئی، اس وقت اگر تم توبہ استغفار کرو گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم ان تقول یا حسرتا، ورنہ جب اچانک اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا تو پتہ ہے تم کیا کہو گے؟ تم مانو یا نہ مانو، اللہ رب العالمین نے تو بتلا دیا کہ تم کیا کہو گے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں کتنی بڑی کوتاہی کر دی، میں کیسے غافل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بارے میں کیسے غافل ہو گیا، کیسے میں نے شیطان کی سن لی اور رحمان کی نہیں سنی۔ اپنے آپ کو کوسو گے اس وقت، لیکن اس وقت کوسنا اور ہائے کہو اور چاہے بائے کہو، نہ ہائے نہ بائے وہاں پر کچھ کام نہ آئے۔ بات سمجھ میں آئے تو چلیے ہم آگے بڑھ جائے۔ جی ہاں، تو اس سے پہلے کہ وہاں پر کیا ہو، اللہ کا عذاب اچانک آ پکڑے، او تقول، اس وقت یہ بھی انسان کہے گا کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ نے ہدایت دے دیا ہوتا۔ تو یہاں پر آپ کو بتلانے والا تو بتلا رہا ہے اللہ کی بات نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اب دیکھنا تو یہی ہے کہ آپ شیطان کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں یا رحمان کو خوش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان واقعی میں رکھتے ہوں گے تو اس دن یقیناً آپ شیطان کو شرمسار کر دیں گے، اور شیطان کو آپ اس کی کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی ہتھ کنڈا آپ نہیں چلنے دیں گے۔ اللہ کی جیت کرائیں گے، شیطان کی ہار کرائیں گے، شیطانیت ہارے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رحمان جیتے گا۔ اب دیکھنا یہی ہے ہمارے ایمان کا، گویا کہ یہ 1 جنوری ہے، مسلمانوں کے ایمان کا ایک طرح کا یہ ایسا بن جاؤ کہ جتنے بھی یہ حرام کاری کے اڈے ہیں، جتنے یہ کلب کھلے ہوئے ہیں، ان تمام میں تمہارا ایسا ریکارڈ بن جائے، ایسا ریکارڈ بن جائے کہ وہ لوگ تعجب میں پڑ جائیں کہ واقعی میں آخر کیا ہو گیا مسلمان، اسلام، تب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس سے تمہارے اس عمل سے وہ امپریس ہوں،
تب سمجھیں کہ اصل میں دین اسلام ہے کیا. مت بدنامی کا ذریعہ بنو اپنے عمل کے ذریعے سے. اور میں وہ حدیث مکمل کر دوں پھر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. قال رسول یکون فی هذه الامہ کہ اس امت کے اندر کتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے. آپ سن لیجئے جن اعمال کو جا کر کے 31 دسمبر کی رات میں یا 1 جنوری کو دن میں پکنک کے طور پر کرتے ہیں اور اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کر دی. کہ یکون فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف. 3 قسم کے عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کے اندر 3 قسم کے عذاب کے نازل ہونے کا سمبھاونا ہے. اور ان اعمال کو کیوں کیا جاتا ہے پتہ ہے؟ ایک حقیقت یہ بھی بتلا دیتے ہیں چلتے چلتے. اس عقیدے کے ساتھ، باطل عقیدے کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس دن خوشی منایا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن جو آدمی کھائے گا اچھا، پہنے گا اچھا، موج مستی کرے گا، اللہ کی نافرمانی جو خوب کر لے گا تو گویا کہ یہ سمبل ہوگا، اس نے سگنیچر کر دیا. اس کی یہ منوکامنا ہے کہ وہ 300 سال کے بقیہ 364 دن بھی اسی طریقے سے گزارے جیسا کہ آج یہ جنوری کی 1 تاریخ کو گزار رہا ہے. کتنی بڑی نافرمانی اور کتنا بھیانک یہ عمل ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جی ہاں، کہ اس کے بقیہ 364 دن بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے دین کی دھجیاں اڑانے میں گزرے. یہ اس بات کا سگنیچر ہوتا ہے، اس بات کا میسج اور پیغام اور اس بات پر ٹپا لگتا ہے. اس لیے آپ کو کرنے کے کام یہ نہیں ہے، آپ کو یہ منانے کا نہیں ہے. آپ کو مسلمان ہے نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلا جو ہے سال وہ محرم الحرام کا ہوتا ہے نا مسلمان کا. اکھر اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک. قرآن میں ہے وہ محرم، صفر، ربیع الاول کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یکون فی هذه الامہ، اس امت کے اندر 3 پرکار یا 3 طرح کے عذاب کے آنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے. کون کون؟ خسف ومسخ. خسف کہتے ہیں زمین کے اندر دھسا دیے جانے کو. زمین کے اندر دھسا دیے جانے والا عذاب ہوگا. اللہ اکبر، زمین پھٹ جائے، انسان دھس جائے. اوہو. ومسخ، اور چہرے کے بدل جانے والا عذاب، کہ چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ہم لوگوں کو. اور سب سے پہلے ان عمل کی اللہ رب العالمین ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جن کی پاداش میں یہ سب عذاب بھگتنے پڑ سکتے ہیں. ان اعمال سے بچنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین. وقذف، اور پتھر کے نزول، آسمان سے پتھر نازل ہونے کا عذاب دیا جائے گا اس امت کے اندر. اس امت کے اندر. اللہ اکبر. گویا کہ زمین کا دھسنا، چہرے کا بگاڑ دینا اور آسمان سے پتھر کا نازل ہونا، ان 3 طرح کے عذاب ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. وقیل متی ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس طرح کے بھیانک عذاب یہ کب ہوں گے؟ ایسے بھیانک عذاب کب آئیں گے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ظہرت القینان واستحلت الخمر. رواہ ابن ماجہ وقال الالبانی فی الترغیب ھذا حدیث حسن. کب؟ غور سے سنیے گا، مقام عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے یہ حدیث. جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ہر گلی سے گانے کی آواز آ رہی ہے آج کل. یہ شیطان کی آواز، صوتان ملعونان عند اللہ، ملعون آوازیں ہیں یہ، صوتان ملعونان، ہر جگہ سے گانے کی آواز. اللہ اکبر. میں نے گویا کہ شیطان میں یار ہر جگہ دندناتا پھر رہا ہے. مسلمانوں کی بستی کے اندر اس قدر یعنی کہ نافرمانیوں کا ایک ایسا سیلاب، برائیوں کا ایک ایسا سیلاب امڈ آیا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے آدمی کہ یہ کون مسلمان ہے، یہ کون سی دین کی اتباع اور پیروی کرنے والا، ان کا ایمان کیسے ہے اللہ کے اوپر. جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، واستحلت الخمر، اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. اللہ اکبر. استغفر اللہ والعیاذ باللہ. ہاں، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. نام بدل بدل کر کے لوگ کیا کہیے گا،
چوری تو یہ ہے، بتلائیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم چوری نام بدل لینے سے کیا تھوڑے نا چیزوں کے احکامات بدل جاتے ہیں، حقیقت وہی رہیں گی. آپ کچھ بھی نام دے لیجئے، یہ کہ تھوڑے کتے کا نام اور خنجری کا نام بکری دے دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. نہیں، بدلتے رہو. کہنے سے کیا ہو جائے گا جی، حقیقت وہی ہے. جی ہاں، اس لیے آپ اس بات کی طرف توجہ دیں. مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے آپ کا توجہ دینا. یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہے. آپشنل گفتگو نہیں ہے، کمپلسری میسج اور پیغام ہے یہ. جی ہاں، جس کے اوپر توجہ دینا اور دوسروں تک پہنچانا اور پھر عمل کرنا ضروری ہے، اختیاری نہیں ہے. جی ہاں، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی تو 3 طرح کے آداب ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. مسلمانوں، چہرے کا بگاڑ دیا جانا، زمین کے اندر دھسا دیا جانا، یا آسمان سے قہر اور اللہ کا عذاب کی شکل میں پتھر کا نزول ہونا. اس لیے یاد رکھو اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. ایک وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، کون؟ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. صحیح بخاری کے اندر غالباً یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، وہ جانثار صحابہ اکرام کی جماعت مٹکے پھوڑ دیے گئے تھے مدینے کے اندر. یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ مدینہ بہہ پڑا تھا، مدینہ بہہ پڑا تھا. اتنا شراب، اتنے مٹکے پھوڑے گئے. مدینے کے اندر ایک گھر ہے اور گھر کے اندر مجلس بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو ایک واقعہ بتلا دیتے ہیں. مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور اس مجلس کے روح رواں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر یہ انہی کا ہے اور شراب جو ہے وہ سجایا گیا ہے. اور ساقی کون ہے پلانے والے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، آپ کو بتلا دیں ہوا کیا تھا کہ ایک آواز آتی ہے. کیا؟ ایک آواز آئی، ایک شور، ایک ہنگامہ سا، ایک شور سا سنائی دیتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا کر پتہ کرتے ہیں کہ آخر یہ آواز کیسی ہے. جاتے ہیں باہر اور پھر آ کر کے کیا خبر دیتے ہیں کہ ایک منادی جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ شراب ان الخمر قد حرمت، کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا، شراب حرام ہو گئی. بولیے، مجلس ابھی شروع ہوئی ہے، سجایا گیا ہے شراب کو. یہ سننا تھا کہ سبوں نے مٹکا اٹھایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مٹکا اٹھایا، لا کر کے اپنے دروازے کے سامنے پٹکے پتھر سے ٹکرا دیے. اور جب یہ پٹکے مٹکے کو باہر تو دیکھے کہ بہت سارے لوگ آلریڈی نکال کر دھڑام دھڑام پھینک رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کے سامنے. جب ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ شراب اب حرام ہو گئی، شراب کو اب حرام کر دیا گیا، تو آپ بتلائیے، آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ہم جان کر کے اور پھر بھی اسی کو کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے سچے دل سے اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ اور استغفار کریں. زمانے کے حوادثات اور واقعات سے عبرت پکڑیں. جو وقت گزر گئے ہیں آپ ان کا تدارک ضرور کریں، ان پر غور و فکر کریں. یہ سال بہرحال جو ایام گزرے ہیں، یقیناً ایک سال جو ہماری زندگی سے گیا، تو یہ عقل مند تو وہ ہے. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ روایت تقریباً ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر شاید یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ای المؤمنین اقیس، کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، کہ ان میں سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند مومن ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم جو ہمارے زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں ہم اس حقیقت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی حقیقت سے جب ٹکرا جائیں گے، یاد رکھ لیجئے گا، جس دن ٹکرائے کہ اس کے بعد اس موت
قبر اور پھر آخرت کی زندگی، ان تینوں سے ہم قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے موت کے گھڑی سے قریب ہو، کوئی شخص موت کے گھڑی سے قریب ہو تو بالخصوص مومن کو تو اس پر فکر مند ہونا چاہیے، اس کے اپنے اعمال پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس نے وہ جائزہ لینی چاہیے کہ جو ایام گزرے ہیں، جو ماضی کے ادوار گزرے ہیں، جو ماضی کے جو ایام گزرے ہیں، جو سال گزشتہ ہوا گیا، جو گزشتہ سال گزرا ہے، اس میں اس نے کیا کمایا، اس نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی، ان چیزوں کا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے مومن کو، نہ کہ خوشی منائے اور جشن منائے اس بات پر کہ وہ اپنی موت سے قریب ہو گیا، اس کی زندگی کا ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اور ہو گیا، ایک سال اور کم ہو گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، شاعر نے کہا ہے، سن لیجئے گا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور آپ جشن منائیے گا، خوشی منائیے گا؟ نہیں، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خالص سچے دل سے توبہ استغفار کیجئے۔ جو اگر گناہ آپ کر چکے ہیں اگر اس موقع پر، تو آپ ان سے تائب ہو جائیے، سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ وقت رہتے ہوئے، وقت ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہاں لیکن یاد رکھ لیجئے گا اللہ رب العالمین کے ہاں جانا ہے سب کو، اور اپنے عمل کا حساب اور کتاب دینا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے حساب سے ڈریے، اللہ رب العالمین کو خوشی اور راضی کرنے والے اعمال کو کیجئے۔ جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے اپنے دامن کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق دے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اس پیغام کو عام کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔